جناب سیدہ آئیں دربار میں، خدا کی حمد و ثنا سے خطبے کا آغاز کیا کہ الحمدللہ علی ما انعم، ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے ہمارے اوپر انعام کیا، وَلَهُ الشکر علی ما الہم۔ وقت نہیں ہے، میں بہت ہی اشارہ کر کے گزروں گا، اور اس کا شکر ہے تمام قسم کا جو اس نے ہم پر الہام کیا۔ ایک تو ہم پر انعام کیا، اور وہ انعام کیا کہ کائنات کے دو سب سے بڑے منصب، یعنی منصب رسالت اور امامت، وہ دونوں ہمارے گھرانے میں الہام کیا، یعنی خدا نے براہ راست ہم تک علم کو پہنچایا۔ الہما، الہما کے معنی کیا ہے؟ یعنی درمیان میں کوئی راوی نہیں۔ اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ جب حدیث قصہ کے واقعات کو جناب سیدہ نے بیان کیا ہے تو اس کے دو حصے ہیں، ایک عالم ظاہر سے تعلق ہے، پیغمبر کا آنا، ذوف کا محسوس کرنا، چادر کا اڑنا، امام حسن کا آنا، امام حسین کا آنا، مولا کائنات کا آنا، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اور وہ ہے عرش اعلیٰ کی گفتگو۔ شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ بابا نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے ملائکہ کو اور سکان سماوات کو خطاب کیا، نہیں، خود کہہ رہی ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے کہا عزتی و جلالی اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی، اے جان لو میرے ملائکہ اور آسمان کے سکان، عزتی و جلالی، میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم۔ سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ بابا نے کہا کہ خدا نے یہ کہا ہے، بلکہ سیدہ براہ راست بیان کر رہی ہیں انما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ۔ تو عزیزوں، سیدہ وہ ہیں جن پر الہام قدرت ہے، علامہ الہما، وہ جو اللہ نے ہمارے اوپر الہام کیا ہے۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ۔ آگے بیان کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان کو اس لیے قرار دیا کہ تاکہ تم کو شرک سے پاک کرے۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، ایک ایک جملہ جو ہے کافی وضاحت چاہتا ہے۔ اور نماز کو اس لیے قائم کیا ہے کہ تم غرور سے پاک ہو جاؤ، تنے ہوئے کھڑے ہو تو نماز میں جھک جاؤ، جھک گئے ہو تو سجدے میں چلے جاؤ۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر غرور باقی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہاری نماز عرش الہی کیا مسجد کی چھت تک بھی نہیں پہنچی ہے۔ نماز اس لیے ہے کہ تاکہ انسان کو غرور سے، گھمنڈ سے پاک کیا جائے۔ اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا ورنہ بہت کچھ باتیں ہیں۔ وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ، اور زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ نفس کا تزکیہ ہو۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شہزادی یہ کہیں گی کہ زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ غریبوں کی مدد ہو، ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں غریبوں کی مدد ہو جائے۔ نہیں، غریبوں کی مدد نہیں، نفس کی پاکیزگی۔ یہ نہ سوچو کہ ہم اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تمہارا نفس پاک ہو رہا ہے اور تمہارے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ کھیت میں جب گھاس نکل آتی ہے فالتو، کیا جاتا ہے کہ تاکہ فصل میں اضافہ ہو، اچھی ہو، تو اس گھاس کو نکال دیا جاتا ہے۔ کہ یہ مال اور دولت کی کثرت جس نے تمہارے ایمان کی کھیتی میں معرفت کے پھل کو اگنے سے روک رکھا ہے، اس گھاس اور پھوس کو نکال دو بنام زکوٰۃ تاکہ یہ معرفت کی کھیتی تمہاری پھلے اور پھولے اور رزق میں اضافہ ہو۔ وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِإِخْلَاصٍ، اور روزے کو اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر خلوص پیدا ہو، روزہ اخلاص کو بڑھانے کے لیے ہے۔ وَالْحَجَّ تَشْعِيدًا لِلدِّينِ، اور حج کو اس لیے کہ تاکہ دین میں استحکام ہو۔ ایک ساتھ اتنے مسلمانوں کو جمع ہونا یہ قوت اسلامی اور غلبہ اسلامی کا اظہار ہے۔ پھر اس کے بعد میں فرماتی ہیں وَإِطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، ہماری اطاعت ملت کو منظم کرنے کے لیے ہے۔ یہ ہماری اطاعت اس لیے ہے کہ تاکہ ملت منظم ہو جائے، تفرقے کے لیے نہیں ہے۔ یعنی فدق کا خطبہ ہی درس اتحاد دے رہا ہے، تو تذکرہ فدق وجہ اختلاف کیسے بن سکتا ہے؟ اور پھر ایک جملہ کہا وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَانِ، اور ہماری امامت
اس لیے ہے کہ تاکہ تم اختلافات سے محفوظ رہو۔ عزیزوں، جب شہزادی نے یہ کہا تو کسی نے بھی بڑھ کر کے یہ نہیں کہا کہ بی بی امام تو ہم بنا چکے ہیں، یہ آپ کیسے کری؟ وہ امامتنا، ہماری امامت امانا للفرقہ، اختلافات سے حفاظت کے لیے ہے۔ عزیزوں، جناب زہرا چند خرموں کے درخت کے مطالبے کے لیے نہیں گئی تھی، یہ بتانے کے لیے گئی تھی کہ تمہارا بنایا ہوا امام اور ہوتا ہے، خدا کا بنایا ہوا امام اور ہوتا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد میں اس گروہ میں کہا یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ عزیزوں، کون نہیں جانتا جناب سیدہ کو؟ اس مجمع میں تو کوئی ایسا نہیں تھا۔ یہ کیوں کہا کہ اے لوگوں یہ جان لو کہ انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں؟ عزیزوں، جب موضوع معین ہو جاتا ہے تو پھر حکم بھی واضح ہو جاتا ہے۔ کوئی صاحب تیزی کے ساتھ چپل پہنے ہوئے آ رہے تھے، آپ نے کہا کہ یہ امام باڑہ ہے۔ اب جب امام باڑہ کہہ دیا تو اس کا احترام واجب ہے، اس کے احکام وارد ہوں گے۔ جب یہ کہہ دیا یہ مسجد ہے، اب جناب سیدہ نے امت کے ذہنوں کو جھنجھوڑا، ایھا الناس انی فاطمہ، اے لوگوں یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ پیغمبر اسلام نے یہی تو فرمایا تھا، ان ابنتی فاطمہ، بے شک میری بیٹی فاطمہ، انہا سیدۃ نساء العالمین، وہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ فقیل یا رسول اللہ، اسی مجمع نے کہا اے رسول اللہ، احیا سیدۃ نساء عالمہا، کیا یہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا فقال ذاک لمریم بنت عمران، اپنے زمانوں کی عورتوں کی سردار ہونا یہ مریم بنت عمران کے لیے تھا۔ فاما ابنتی فاطمہ، رہ گئی بات میری بیٹی فاطمہ کی، تو فہیا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، یہ اولین اور آخرین تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا وَأَنَّهَا تَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، جب وہ اپنے محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو فَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا 70,000 ملک، تو ان کو 70,000 ملک سلام کرتے ہیں، من المقربین، اللہ کے مقربین فرشتوں میں سے، وَيُنَادُونَهَا بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ لِمَرْيَمَ، اور ان کو ویسے ہی پکارتے ہیں جیسے وہ مریم کو پکارتے تھے۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ اے فاطمہ خدا نے تم کو منتخب کیا ہے، پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، اور تمام عالمین کی عورتوں پر منتخب کیا ہے۔ اور پھر فرمایا سنو، اما ابنتی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، میری بیٹی فاطمہ اول و آخر تمام عورتوں کی سردار ہے۔ وَهِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، اور یہ میرا جز ہے۔ وَهِيَ نُورُ عَيْنِي، اور یہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ وَهِيَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي، اور یہ میرے میوہ جگر ہے، میرے قلب کا میوہ ہے۔ وَهِيَ روح التی بین جنبی، اور یہ وہ روح ہے جو میرے پہلو میں پائی جاتی ہے۔ وَالْحَوْرَاءُ الْإِنسِيَّةُ، اور یہ حورائے انسیہ متا قامت فی محرابہا بین یدی ربہا، جب فاطمہ محراب میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو ظہرا نورہا للملائکۃ السماء کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض، تو ان کا نور اس طریقے سے چمکتا ہے آسمان والوں کے لیے جس طرح سے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور پھر اللہ کہتا ہے یا ملائکتی انظروا الی امتی، اے فرشتوں میری کنیز کی طرف دیکھو۔ فاطمہ، یہ فاطمہ ہے سیدۃ امائی، میری تمام کنیزوں کی سردار، چاہے وہ حوا ہوں، مریم ہوں یا سارہ ہوں، سب کی سردار جناب زہرا ہیں۔ قائمۃ بین یدی، میرے سامنے وہ کنیز کھڑی ہوئی ہے۔ یرتعد فرائصها من خیفتی، میرے خوف سے اس کے اعضاء کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں۔ وقد اقبلت بقلبها،
اور وہ پورے صمیم دل سے میری طرف متوجہ ہے، علی عبادتی، میری عبادت میں، اشہدکم، اور اب میں تم لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ انی قد آمنت شیعتھا من النار، میں نے ان کے چاہنے والوں کو، ان کی پیروی کرنے والوں کو جہنم سے امان دی ہے۔ یہ ہے جناب فاطمہ کا مرتبہ، یعنی جناب فاطمہ وہ جو فخر مریم ہیں، فخر آسیہ ہیں، فخر ہاجرہ ہیں، جو بضعت پیغمبر ہیں۔ اب یہ تمام فضائل و کمالات جب مجسم ہو جائیں تو فاطمہ کہتی ہیں کہ یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ میرے گھر پر آ کر کے پیغمبر صبح شام سلام کرتے تھے۔ وہ ابی محمد، میرے باپ محمد ہیں۔